ہم اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں علامہ قاری عارف محمود قادری صاحب سے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام الناس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا، وہ مشہور ہو جاتی ہیں، پھر اس میں بہت زیادہ حد تک وہ اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے فرض کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلے یہ رائے ہے، مشورہ یہ ہے کہ ایسے معاملات کے لیے، ایسے مسائل کے لیے علماء سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح محترم بھائی احتشام قادری صاحب نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ کچھ فطری معاملات ہوتے ہیں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے بارے میں کچھ لوگوں میں یہ بات، جس طرح میں نے پہلے عرض کی، غلط فہمی اور یقین کی حد تک ہے کہ اب غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنا ہے، تو کلی نہیں کرنی، ناک میں پانی نہیں چڑھانا، ایسے غسل کر لینا ہے، تو جب روزہ افطار کریں تو اس وقت پانی پی لیں تو پھر یہ فرض ادا ہوگا۔ یہ بات سراسر غلط ہے، لغو ہے۔ غسل کے جو فرائض ہیں وہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ غرغرہ کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر احتلام ہو جاتا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے تو کلی بھی کریں گے، 3 بار ناک میں پانی بھی، یہ جو سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ، یہ ادا کریں گے اور جسم پورے پر پانی بہائیں گے تو جو ہے وہ غسل ادا ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ رات کے وقت بندے کو ایسی صورت پیش آتی ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس کی صورت میں اگر وقت ہو تو پہلے غسل کر کے پھر سحری کریں۔ اگر پہلے غسل کریں گے تو سحری جانے کا اندیشہ ہے تو آپ استنجا کر لیں، کلی کر لیں اور اس کے بعد سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر لیں، تو اس سے روزہ کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو رات کو احتلام ہوا ہے تو صبح سحری کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر آپ غسل کریں گے تو سحری سے محروم ہو جائیں گے، تو اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ کلی وغیرہ کر کے تو آپ سحری کر لیں اور سحری کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بعض لوگوں کا یہ کنسپٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اب جو کلی کرنا ہوتی ہے غسل کے اندر جو فرض ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا جو غسل کے اندر فرض ہے، اب جا کے یہ افطاری کے بعد کریں گے۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ غسل کی روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو فوراً ہی کلی بھی کریں گے اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے۔ ہاں، غرغرہ نہیں کریں گے، غرغرہ اس میں سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن باقی کلی کرنا فرض ہے، وہ ہم فرض ادا کریں گے۔ اسی طرح ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ ہم اوپر اس کو سونگیں گے نہیں، بلکہ نارمل انداز میں جہاں تک ہم نے پانی پہنچانا ہوتا ہے تو وہاں پر پہنچانا فرض ہی رہے گا، وہاں تک پانی ہم پہنچائیں گے۔